بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں زبان کے حوالے سے انتہائی سستی کی جاتی ہے اور ہم لوگ مختلف مواقع پر لغویات اور زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ معاملہ کسی ایک فرد تک محدود نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پر پورے معاشرے کے اندر یہی صورتحال ہے۔ اور پھر ہم اس کے نتائج دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ اس وقت اس سے متاثر ہے، اور مجموعی طور پر من حیث القوم ہم اس میں مبتلا، اور اس کے نقصانات بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے نقصانات وہ صرف ایک فرد کی ذات تک محدود نہیں ہیں بلکہ پورا معاشرہ اس کے نقصانات کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ بعض اوقات آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ وہ کسی کو اتنا متاثر کرتا ہے کہ اس کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اس کے دل کو چھلنی کر دیتا ہے، اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تلوار کا لگا ہوا زخم یہ مندمل ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور یہ ساری زندگی انسان کو تڑپاتا رہتا ہے اور اس زخم لگانے والے کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، زبان کا بہتر استعمال کرنا چاہیے، زبان سے اچھی گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ ہم یا تو اچھا بول رہے ہیں یا برا بول رہے ہیں۔ اگر ہم اچھا بول رہے ہیں تو دائیں طرف کے فرشتے یہ اس کو تحریر کر رہا ہے، اور اگر ہم اپنی زبان سے لغویات اور برا بول رہے ہیں تو بائیں کندھے پر بیٹھا فرشتہ اس کو تحریر کر رہا ہے۔ ہمارا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ وہ تحریر ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ میرے مالک، میں مانتا ہوں کہ کرامن کاتبین یہ موجود ہیں اور دونوں فرشتے لکھنے پر متعین اور مامور ہیں، اور وہ ہماری ایک ایک حرکت، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ وہ تحریر کر رہے ہیں۔ تو میرے مالک میں التجا کرتا ہوں کہ ذرا مجھے دکھا دے وہ کیسے لکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ غیب کے پردے ہٹا دیے، اور اس نے گردن موڑ کر ایسے دیکھا تو دیکھا ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے رجسٹر ہے، ہاتھ میں قلم ہے، اور وہ بالکل لکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس نے گردن موڑ کر اس بزرگ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ ذرا دکھانا آپ نے کیا لکھا ہے۔ اس نے یہ جملہ کہا تو فرشتے نے رجسٹر گھما کر اس کی طرف کر دیا۔ تو جب انہوں نے، اس بزرگ نے وہ رجسٹر دیکھا تو وہ جو صفحہ کھلا ہوا تھا اس پر جو آخری لائن تھی وہ یہی لکھی ہوئی تھی کہ دکھانا تم نے کیا لکھا ہے۔ یعنی وہ جو جملہ انہوں نے فرشتے کو مخاطب ہو کر کیا وہ جملہ بھی لکھا گیا۔ اس بزرگ نے یہ دیکھا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو ہمارا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک جملہ لکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں زبان احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے، اور بعض اوقات یہ زبان اتنا فساد برپا کرتی ہے کہ جس سے صرف ایک فرد نہیں، ایک خاندان نہیں بلکہ پورا علاقہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں، بلکہ یہ 7-8 کی کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے چغل خور کے حوالے سے، کہ ایک شخص تھا، گاؤں میں رہتا تھا، اس کو چغلیوں کی عادت تھی، غیبتیں اور چغلیاں وہ کیا کرتا تھا۔ لوگ اس سے اتنے عاجز اور تنگ تھے کہ اس کی اس بری عادت کی وجہ سے کوئی اس کو اپنے پاس ملازم رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ ہر بندہ اس کی اس عادت سے تنگ آ کر اس کو جاب سے جو وہ ہٹا دیتا تھا اور جاب سے منع کر دیتا تھا، روک دیتا تھا۔ جب اسے کہیں جاب نہ ملی، اس نے کہا علاقے کے لوگ سارے مجھے جان گئے ہیں، مجھے کوئی اپنے ہاں ملازم رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس نے اپنا علاقہ چھوڑا اور کسی دور کے گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں پر جا کر ایک زمیندار سے ملا، کسان سے ملا، اور اسے جا کر کہا کہ جناب میں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاں ملازمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنا کہ جی مجھے تو کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا جی آپ مجھے رکھ لیں، میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ جب اس نے کسان نے دیکھا کہ یہ فری کے اندر ملازم مل رہا ہے تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس سے پوچھا تم واقعی کوئی معاوضہ نہیں لوگے؟ انہوں نے کہا جی میں کچھ معاوضہ نہیں لوں گا، بس مجھے اپنے پاس رکھ لیں اور کھانا دے دیا کریں مجھے 2 وقت کا۔ کسان نے خوشی سے اس کو رکھ لیا کہ چلیں یہ تو مفت کا ملازم مل گیا، بس 2 وقت کا کھانا ہی دینا ہے۔ اب وہ جب کسان کھیت میں جاتا اس ملازم کو بھی ساتھ لے جاتا، اور اسی طرح گھریلو کام کاج وہ بھی اس ملازم سے کرواتا۔ کچھ وقت گزر گیا تو اب وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، اس نے وہ چغلی کرنی تھی اور غیبت کرنی تھی، لیکن اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ جب کچھ مہینے گزر گئے تو اس کو پھر یہ عادت دوبارہ، اس عادت نے اس کو مجبور کیا، اور اس نے کسان کی بیوی سے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم
کہ تمہارا جو شوہر ہے اس کو کوڑ کا مرض ہو گیا. کوڑ کے مرض میں جسم پر بیماری کی علامت ظاہر ہوتی ہے اور یہ دوسروں کو بھی لاحق ہو جاتی ہے. تو تمہارے شوہر کو نا کوڑ کا مرض ہو گیا, اور بعض اوقات کسان 2-3 دن گھر بھی نہیں آتا تھا, کھیت میں ہی رہتا تھا. تو بیوی نے جب یہ سنا تو بڑی حیران ہوئی. اس نے تو کبھی ذکر نہیں کیا. اس نے کہا کہ وہ تو تجھے بتانا نہیں چاہتا, یہ تو میں نے دیکھا تو میں تجھے بتا رہا ہوں. اس کو بڑا چنبا ہو. انہوں نے کہا